حضرات، یہ بہت ہی پیاری گفتگو ہے اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جانا، سن کے جانا، کیونکہ اگر ایسی چیزیں نہیں سنیں گے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کس جسم کے کس حصے پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور پورا دیکھ کر کے جانا، سن کر کے جانا کہ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ عذاب و ثواب حق ہے اور بدن اور روح دونوں پر ہے۔ یہ میں حدیث سے بول رہا ہوں، نہ کہ اپنے بنائی ہوئی بات بول رہا ہوں۔ میں قانون شریعت صفحہ نمبر 23 سے بول رہا ہوں، جس کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں، بیج ہے۔ انہی اجزاء کے ساتھ یہ جو بدن کے بیج یعنی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا، جیسے آپ اگر کھیتی کریں گے تو اس میں پہلے بیج ڈالیں گے، اس کے بعد ہی آپ کی کھیتی، آپ کی فصل جو ہے تو تیار ہوگی۔ وہی انسان کی بیج ہے، اور انہی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالی بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنی پہلی ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی۔ اب اسی سے یہ معلوم ہو رہا ہے، کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انہی سے اگر جس کا جسم جلایا گیا یا تو دفنایا گیا، تو جو جسم مٹی میں مل گیا ہو یا راکھ بن گیا ہو، اللہ رب العزت قیامت میں حشر کے دن اسے انہی ہڈیوں کے ساتھ وہ اکٹھا کر دے گا، ملائے گا، پھر انہی سے پھر ایک جسم بنا دے گا۔ اب اللہ رب العزت اگر ہمیں صحیح سلامت جب پیدا کیا ہے تو کیا وہ پھر سے انسان کو نہیں بنا سکتا کیا؟ وہ تو ہمیں زندگی ملی ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے، وہ جب چاہے گا اٹھا لے گا، جب چاہے گا پھر زندہ فرما دے گا۔ تو یہ اسی کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کے خلاف کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے، اور جو جائے گا وہ کافر ہی کہلائے گا۔ تو حضرات، اور لوٹائے جائیں گے نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اسی قسم کے تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہ سوال آ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی قدرت دی ہے، ایسی قدرت بخشی ہے کہ ہمیں دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بچہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10
5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہی ہر عمر ہر شخص سمجھتا ہے کہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مرد اگر قبر میں دفن کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، عرض کہیں ہو اس سے اور وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب و ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جیسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب و ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ اب دیکھیں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے شیر کھا جاتا تو میں بچ جاتا اس سوال و جواب سے، میں فارغ ہو جاتا، لیکن نہیں حضرات، شیر بھی اگر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ہی سوال و جواب ہوگا اور وہیں آرام بھی ملے گا اور تکلیف بھی ملے گا، جس کا جیسا عمل رہے گا اس کا وہیں شیر کے پیٹ میں ہی اس کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں گناہ ہونے سے بچائے اور اپنے محبوب کا محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔